اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 21 کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے، اور اب آیت نمبر 32 کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تحزانا بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ یا نساء، اے عورتوں، نبی یا نبی کی، لستنا تم نہیں ہو کاحدن کسی ایک طرح، من النساء عورتوں سے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقیتن پرہیزگار اختیار کرو، فلا تحزانا اور نہ تم جھکاؤ، بالقول بات سے، فیطمع الذی پس جس کے دل میں لالچ ہو، فی قلبہ اس کے دل میں، مرض ہو، بیماری ہو، وقلنا اور کہو، قولاً بات، معروفہ اچھی۔ اور اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرمی اور لوچ سے بات نہ کیا کرو، ورنہ وہ شخص جس کے دل میں کھوٹ ہو تو وہ بات کرو جو بھلائی والی ہو۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان جیسی کوئی ایک عورت بھی نہیں ہے۔ یہ اعزاز جو ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کا خاص ہے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو مخاطب کر کے تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنی ہو تو لوچ والی آواز نہیں نکالنی، یعنی نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ سختی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جن کے دلوں میں ایک بیماری ہوتی ہے طمع کی، کہ وہ اس طرف جھکاؤ کرنے لگے، تو لہٰذا کبھی بھی کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آئے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نپی تلی اور سخت لہجے میں بات کرنی ہے، تاکہ وہ اس سے کوئی امید نہ لگا بیٹھے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت نمبر 33 ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَىٰ۔ وَقَرْنَ اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ اور نہ ہی تم نمائش کرو، تبرج الجاہلیت الاولیٰ پہلی جاہلیت والی زیب و زینت، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور دو زکوٰۃ، وَآتِينَ اللَّهَ اور کہنا مانو اللہ کا، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کا، انما بے شک، یرید اللہ چاہتا ہے، لِيُذْهِبَ تاکہ دور کر دے، عنکم تم سے، رجسا ناپاکی کو، اہل البیت اہل بیت سے، وَيُطَہِّرَکُم اور وہ تم کو پاک کر دے، تطہیرا پاک کرنا۔ تو یہاں خاص طور پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کو مخاطب کر کے یہاں بھی عام عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں جو ہیں وہ ٹھہری رہیں، اور یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت والا بناؤ سنگھار نہ کریں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی تھی، اس کے بجائے جو ہے وہ امہات المومنین کے حوالے سے ان کا ذکر کر کے عام مومنین عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ گھروں میں ٹکی رہیں، بیٹھی رہیں، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں، اور پھر یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں۔ اور اگلی جو آیت ہے آخری، اس کا حصہ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ خاص طور پر جو ہے وہ ازواج مطہرات اور اہل بیت کے لیے ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل بیت سے یہ امید رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے کوئی بھی غلط چیز ہے اس کو پاک کر دے، اور ان کو اس طرح سے پاک کرے جس طرح سے پاک کرنے کا حق حاصل ہے۔ پھر جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 40 سورہ احزاب کی، ماں کانا محمد آبا احدن، ماں نہیں ہے کانا محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احدن کسی کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن لیکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں، وقان اللہ بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتایا گیا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو حضرت زید جو ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا ہوا تھا، بیٹا بنایا ہوا تھا، تو یہاں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ جو متبنہ ہوتا ہے وہ اصل بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ وہ متبنہ ہی ہوتا ہے، وہ بولا بیٹا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بیٹوں والے حقوق نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت زید نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حضرت زینب کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو مشرکین مکہ کو یہ ایک موقع مل گیا آپ کے کردار کشی کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ متبنہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی بیٹا نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح کروایا حضرت زینب سے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ متبنہ جو ہے وہ بیٹے کا مقام نہیں رکھتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، بلکہ آخری نبی ہیں اور ختم النبیین ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اگلی 56 آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، انا بے شک، ان اللہ بے شک اللہ نے، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون درود بھیجتے ہیں، علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین اے ایمان والو، صلو درود بھیجو، علیہ ان پر، وسلمو اور سلام بھیجو، تسلیما خوب سلام بھیجنا۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر و رسوخ آپ کی اخلاقیات کی وجہ سے بہت بڑھ گیا تھا۔ تو جو مشرکین مکہ اور کفار تھے، وہ آپ کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتے تھے اور آپ کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ کا مرتبہ اخلاق جو ہے وہ گرانے کی کوشش کرتے تھے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے اللہ کے نزدیک، اس کے فرشتوں کے نزدیک بہت بلند ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ خود جو ہے ان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، ان کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اونچا کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ الذِّكْرَ، بے شک ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور اسی طرح سے فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بڑھا دے، اور اسی طرح سے مسلمان جو درود بھیجتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبوب پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔
مقام محمود یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کا مقام دیا ہے وہاں تک پہنچا دے اور وہ اپنے امت کی شفاعت کریں گے. تو اس طرح سے اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام مسلمان جو ہیں ان کو درود جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلندی کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھاتے رہتے ہیں. اے مسلمانوں، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلندی درجات کے لیے ان پہ درود و سلام بھیجو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا جو ہے یہ فائدہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ بھیجنے والا جو ہے اس کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو درود بھیجتے ہیں ان کے نام سے پہچان لیں گے اور حوض کوثر پر انہیں یاد ہوگا کہ یہ میرا امتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 57 اور 58 اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں بتایا گیا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو کہ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، پھر دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وعد، اور تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذاب مہینہ، رسوا کرنے عذاب. تو یہاں جو ہے اللہ کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کا بیٹا اور بیٹی قرار دیتے ہیں، تو یہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ ان کے بارے میں طرح طرح کی وہ باتیں منسوب کی جائیں جو کہ ان کے مقام سے گری ہوئی ہیں. تو کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے. لعنت سے مراد ہوتا ہے رحمت سے دوری. تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور اس کی آخرت بھی خراب ہوگی، اور آخرت میں اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. والذین، اور وہ لوگ، یؤذون، جو تکلیف دیتے ہیں مومنین، مومن مردوں کو، والمومنات، اور مومن عورتوں کو، بغیر اس کے مکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے نہیں کیا تو اس کی تکلیف دیتے ہیں. فقد احتملوا، پس انہوں نے اٹھا لیا، بہتان و اسمن، اور گناہ مبینہ ظاہر. کہ اس کا باب محاورہ ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ وہ کوئی گناہ کریں ایذا دیتے ہیں، تو انہوں نے وہ عظیم بہتان اور واضح گناہ کا ارتکاب کا بار اٹھا لیا. تو مشرکین مکہ اور کافروں کا یہ رویہ تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ مومن مردوں پر بھی الزام لگائیں اور مومن عورتوں پر بھی الزامات لگائیں بغیر وجہ کے. تو کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر جو ہے کھلا بہتان لگا لیا، اس کا بوجھ اٹھا لیا، اور وہ گناہ جو ہے اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اس کی مثال جو ہے وہ واقعہ افک ہے. اس میں انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو دوسرے جو ان کے ساتھ جو ہے پیچھے سامان اٹھانے والے تھے ان پر الزام لگایا. تو اس طرح کے الزامات وہ لگاتے تھے مسلمانوں کو اخلاقی لحاظ سے نیچے گرانے کے لیے، جو کہ اگر ان کے اخلاقیات پر حملہ کیا جائے تو شاید وہ دین جو ترقی کر رہا ہے تو رک جائے. تو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 59 ہے، اس میں بتایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل، کہہ دیجئے، لی ازواجی کا، اپنی بیویوں سے، و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور عورتوں سے مومنین مومن، و یدنین، کہ وہ
گھونگھٹ ڈال لیں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادروں سے، ذالک یہ ادنا نزدیک ہے، یورفنا کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یوزینا اور نہ وہ تکلیف پہنچائی جائیں، وقان اللہ غفور الرحیمہ اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اپنی بیویوں، اے رسول اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ یہ چیز ان کے لیے کہ وہ اپنی چادریں جو ہیں وہ اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگی تو ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کافر لوگوں کا یہ رویہ تھا کہ عورتیں جو ہے رفع حاجت کے لیے باہر جاتی تھی تو جو شرارتی قسم کے لوگ تھے وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے۔ تو مسلمان عورتیں جب گزرتی تو وہ کہتے تھے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمان عورتیں، ورنہ ہم اس طرح کی حرکت نہ کرتے۔ تو انہیں بتایا گیا ہے کہ انہیں پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور پردہ اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ اپنی بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر لٹکا لے، جس میں سے صرف جو ہے ان کی آنکھ جو ہے وہ نظر آئے، پورا جسم جو ہے وہ ڈھپا ہوا ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ جو ہے وہ پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، شریف عورتیں ہیں، تاکہ کوئی شریر آدمی جو ہے ان کے ساتھ بری حرکت کا سوچے بھی نہ۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اس سے پہلے جو پردے کے احکامات نہیں تھے تو اس زمانے میں جو بھی ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔